السلام علیکم۔ آج میں آپ کے ساتھ ایک واقعہ شیئر کرنا چاہ رہی ہوں، ایک شخص کے بارے میں بتانا چاہ رہی ہوں۔ وہ اپنے گھر کی طرف لوٹ رہا تھا تو اس نے دور سے دیکھا کہ اس کی کالونی سے جو ہے وہ آگ کا دھواں جو ہے اس کو نظر آیا۔ وہ جلدی قدم بڑھانے لگا کہ پتہ نہیں کیا ہوا ہے۔ تھوڑا آگے گیا تو اس نے دیکھا کہ یہ جو دھواں ہے وہ اس کے محلے کی طرف سے ہی آ رہا ہے۔ وہ اور تیزی سے آگے بڑھنے لگا۔ جب اپنی گلی کے قریب پہنچا تو اس نے وہاں پر ایمبولینس کھڑی ہوئی دیکھی تو اس کی جان نکل گئی کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، کس کے گھر میں کیا ہوا ہے۔ وہ آگے پہنچا تو اس نے دیکھا کہ سارے لوگ اس کے گھر کے دروازے پہ جمع ہیں۔ تو وہ آگے بڑھنے لگا تو لوگوں نے اس کو روکا کہ آپ ہمارے ساتھ ہاسپٹل چلیں۔ وہ ان کو ہاسپٹل لے کے گیا اور اس شخص کو بتایا کہ تمہارے گھر میں آگ لگ گئی تھی، جس کی وجہ سے تمہاری ماں، تمہاری بیوی اور تمہارا بچہ جو ہے وہ اس دار فانی سے کوچ کر گئے ہیں۔ اس کا یہ سننا تھا کہ وہ آدمی نڈھال ہو کے گر پڑا اور اسے لگا کہ اس کے سر پہ آسمان گر گیا ہو، اس کا اتنا بڑا نقصان ہو گیا ہے۔ تو یہ واقعہ سنانے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ میں آپ کا دھیان اس شخص کو ہمدردی دینے کی طرف دلاؤں، بلکہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے عصر کی نماز جان بوجھ کر چھوڑی یا جان بوجھ کر قضا کی، اس کے پچھلے سارے جو نیکیاں ہیں وہ ختم کر دی جائیں گی، اور جتنا اس شخص کو اپنے گھر والوں کو کھونے کا نقصان ہوا ہے اس سے زیادہ وہ اپنے لیے نقصان خریدے گا۔ اکثر ہمارے ہاں یہ کہا جاتا ہے کہ عصر کی نمازیں جلدی سے پڑھ لیں گے، تھوڑا لیٹ ہو کے پڑھ لیں گے، تھوڑا رک کے پڑھ لیں گے، لیکن ہم یہ چیز بھول جاتے ہیں کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے۔ عصر کی نماز میں بالکل دیر نہیں کرنی چاہیے۔ عصر کی نماز کو لوگ جو ہے بہت لائٹلی لیتے ہیں کہ ہاں پڑھ لی جائے گی، چھوٹی سی نمازیں پڑھ لیں گے، اور جو اس کا ٹائم ہوتا ہے اس کے ٹائم کے بعد پڑھتے ہیں، اور اس کا بے انتہا گناہ ہے۔ اس شخص کے پاس جس کا سب کچھ تباہ ہو گیا، لیکن اس کے پاس کچھ نہ کچھ تو بچا ہوگا، کوئی بینک بیلنس بچا ہوگا، کوئی اس کی سیونگ بچی ہوگی، کچھ نہ کچھ تو اس کا بچا ہوگا، لیکن جس نے عصر کی نماز جان کے قضا کی، اس نے اپنا کمایا ہوا ہر عمل جو ہے وہ ضائع کر دیا۔ تو اس چیز کو سوچئے اور اپنی نمازوں کو قضا ہونے سے بچائیے۔ بے شک نماز کے علاوہ ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے۔ نماز دین کا ستون تو ہے، نماز ہمارے دل کا سکون ہے، ہمارے اللہ کے سامنے ہم بیٹھ جاتے ہیں۔ بس جب نماز کے لیے ہم بیٹھتے ہیں تو ہمارے اور اللہ کے درمیان کوئی نہیں ہوتا۔ تو نماز کبھی مت چھوڑیے۔ نماز کو چھوڑنا اپنے لیے بربادی کو بلاوا دینے کے برابر ہے۔ اللہ ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو قبول فرمائے اور ہمارے لیے آگے کے راستے آسان کرے۔ آمین۔